أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے دوست، اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انبیاء والی محنت، انبیاء والا کام اللہ نے، انبیاء والا کام، ہم نبی نہیں، کام انبیاء والا۔ ہم بڑے نہیں ہیں، کام کون سا بڑا ہے؟ کام کیا ہے کہ پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائے، سارے انسان جنت میں چلے جائیں، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے مسلمان پورے اسلام پر آ جائیں، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جائے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت، اپنی ذمہ داری، اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا۔ تو سب سے پہلی بات، ہم سب نیت کریں کہ ہمیں پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ کیا ہو؟ نیت ہو، جذبہ ہو، شوق ہو، عزم ہو، یہ شعور پیدا ہو کہ ہمارا کام ہے کیا، ہم دنیا میں کس لیے آئے۔ آج تو کیا ہے، 5 چیزوں پر زور لگا رہے ہیں۔ کھا لو عمدہ سے عمدہ، دوسرا زور لگ گیا کپڑوں پر، تیسرا زور لگ رہا ہے مکان بنانے پر، چوتھا زور لگ رہا ہے شادیوں پر، 5واں زور لگ رہا ہے سواریوں پر۔ یہ 5 ضرورتیں، ان کو سادگی پر لا رہے ہیں۔ کھانا تو کھانا ہے، لیکن کھانوں پہ زور نہیں لگا۔ کپڑے پہننے انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس پہ زور نہیں لگا۔ یہ کوئی آدمی کی عزت اور بڑائی کپڑوں سے نہیں ہے۔ مکان آدمی کی ضرورت ہے، لیکن یہ کوئی فخر کی چیزیں نہیں۔ قیامت کی نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں۔ شادی ضرورت ہے، لیکن اس پہ زور لگا دیا جائے، جان لگا دی، طاقت لگا دی، پیسہ لگا دیا نہیں۔ شادی کیا ہو؟ سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ سواری ضرورت ہے۔ صحابہ نے ان 5 چیزوں کو سادہ کیا تھا۔ کھانے، کپڑے، مکان، شادی، سواری سادہ تھی۔ اصل جو زور لگا ان کا، قوت خرچ ہوئی، وہ اپنے کام پر، اللہ کا دین زندہ ہو، ہاں، اللہ کا کلمہ بولے۔ تو سب ہم دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور ہم سے جو اس کام میں غفلت ہوئی، اب دیکھو نا، 30 سال گزر گئے، 40 سال زندگی کے گزر گئے، 50 سال، صلاحیت کہاں لگ گئی؟ مال کمانے پہ، ضرورتوں کے پورا کرنے پہ، خواہشات کے پورا کرنے پہ، دنیا کو سجانے پہ۔ یہ ہم سے ظلم ہوا۔ یہ ہم سے کیا ہوا بھائی؟ اس پر اللہ سے معافی مانگی، قوت غلط جگہ خرچ کر۔ پچھلی زندگی پر ہمیں کیا ہو؟ ندامت ہو، استغفار ہو، اور آئندہ کے لیے عزم ہو، آئندہ کے لیے عزم ہو۔ اب کرنا کیا ہے؟ تبلیغ میں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، مقام پر آنا ہے۔ کام ایک ہی ہے، نکل کر بھی مقام پر بھی۔ کیا؟ سب سے پہلی محنت یہ بات دلوں میں اتر جائے کہ ساری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔
ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ بولنے میں کس کے محتاج؟ دیکھنے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ کھانے پینے میں کس کے محتاج؟ چبانے نگلنے میں کس کے محتاج؟ سانس لینے میں کس کے محتاج؟ نیند آنے بیدار ہونے میں کس کے محتاج؟ ہر آن ہر گھڑی کس کے محتاج؟ ہر حال ہر وقت کس کے محتاج؟ ہر غریب امیر کس کا محتاج؟ ہر مزدور وزیر کس کا محتاج؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں، قوی کون ہے؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں، قادر کون ہے؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم کون ہے؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں، خالق کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ تو پھر اے دنیا کے انسانوں، اور اے دنیا کے تاجروں، اور اے دنیا کے زمینداروں اور مالداروں، اور اے دنیا کے حکمرانوں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ۔ کس سے محبت کرنی ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے بھائی۔ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلہ، صبح صبح اندھیرا سناٹا، سب سے پہلی آواز گاؤں میں کیا گونجتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بندگی کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ کس کی طرف دوڑ لگانی ہے؟ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ ہمیں کس کو ساتھ لینا ہے؟ اللہ کو ساتھ لے لو بھائی۔ اللہ ملا سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا۔ آج دوڑ لگ رہی مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومتوں کی طرف، حکومت والوں کی طرف، عہدوں کی طرف، ڈگریوں کی طرف، جائیدادوں کی طرف، زمینوں کی طرف، بنگلوں کی طرف، کارخانوں کی طرف۔ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ او بھائی دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اللہ کون ہے؟ جس کو چاہے بادشاہت دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے ذلیل کر۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہے پیدا کرے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہے بیٹے دے،
جسے چاہے بیٹیاں دیں، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیں، اور جسے چاہیں نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو ساتھ لیں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ تو کس کو پکارو؟ کس سے مانگو؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم۔ تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، ادھر ادھر نہ بھاگو، ادھر ادھر نہ پھرو، میرے سے مانگو، سیدھا اللہ سے مانگو بھائی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اللہ فرما رہے ہیں انہیں بتا دیں میں تو قریب ہوں۔ اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ شاہ سے زیادہ قریب ہے۔ مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اذا سألت فاسأل اللہ۔ مانگنا ہے تو کس سے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ سے مدد مانگو۔ سارے مسئلوں کا حل، غریبوں کے، مالداروں کے، عوام کے، حکمرانوں کے، سارے مسئلوں کا حل قرآن کی ایک آیت، ساری وحی کا خلاصہ، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی آئی اس سب کا خلاصہ ایک آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری ہی ماننی ہے اور تجھ سے ہی مانگنا ہے۔ ماننی کس کی؟ اللہ کی۔ مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ یہ مسئلوں کا حل ہے۔ احفظ اللہ یحفظ کا۔ اللہ کے نبی نے سارے مسئلوں کا حل بتایا۔ بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ادارے بنتے ہیں مسائل حل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے سارے مسئلوں کا حل بتایا۔ احفظ اللہ یحفظ کا۔ تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کی ماننی ہے، ہمیں تو اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ حکم کیا ہے؟ جو حکم ہے حکم کے پورا کرنے میں سارے مسئلوں کا حل ہے۔ حکم پورا کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ ساتھ ہوگا تو ہمارے کام کون بنائے گا؟ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کے چھپے، جب ہجرت فرمائی تو مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ تو سامنے چلے آ رہے ہیں تو گھبرا گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہمارے ساتھ اسباب نہیں ہے، کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، آگے پانی، پیچھے فرعون کا لشکر، درمیان میں قوم، تو قوم نے کہا انا لمدرکون۔ موسیٰ مارے گئے، پکڑے گئے، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے، پیچھے جائیں تو فرعون کا لشکر مارے، ہم تو مارے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب۔ میرے ساتھ کون ہے؟ میرا۔ یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی، بھائی دکاندار صاحب، بھائی وزیر صاحب، بھائی مزدور صاحب، غریب صاحب، جھونپڑے والا، محل والا، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ کس سے کس کی طرف دوڑ لگاؤ؟ اللہ۔ کس سے مانگو؟ اللہ کو ساتھ لو بھائی۔ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ۔ آسمان کس کا ہے؟ یہ کائنات کس کی ہے؟ یہ ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ گرمی سردی کون لا رہا ہے؟ بارش دن رات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ تو کس کو راضی کرو؟ اللہ کو۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اعمال ہیں۔ ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں
آپ کے طریقوں میں، آپ کی سنتوں میں، آپ والے اعمال میں، آپ کے نقش قدم پر چلنے میں، آپ کا دامن پکڑنے میں سارے مسئلوں کا حل رکھا ہوا ہے۔ سب سے اونچی شان والے اللہ نے ہمیں نبی دیے، جن کی شان کو جانور بھی پہچانے۔ ایک صحابی آئے، عرض کی اللہ کے رسول میرا اونٹ بھدک گیا، بے قابو ہو گیا، رسی توڑوا لی، باغ پہ قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، مارتا ہے، کاٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، مالک کے ہاتھ میں پکڑائی، وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا اونٹ نہیں، ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے، مشرکوں کے، وہ نہیں پہچانتے ہوں۔ تبلیغ میں یہ میں اور بھائی اللہ کو راضی، اور کیسے ہے کہ بھائی نبی کی اتباع کرو، بھائی نبی کا دامن پکڑو بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم، لشکر پیاسا، جانور پیاسے، ایک پیالہ پانی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم۔ صحابہ کہتے ہیں اگر 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی ختم نہیں ہونا تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا۔ نبی کی اتباع کرنا، بھائی نبی کا دامن پکڑ۔ جو مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگی وہ مٹی اللہ کے ہاں قیمتی ہو گئی۔ جو جوتی آپ کے جسم سے لگی اگر کسی کو مل جائے ہر ایک چومنے کو چاہے گا۔ جو کپڑا آپ کے جسم سے لگا وہ کپڑا قیمتی ہو گیا۔ تو جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نکلا وہ عمل کیا ہے؟ قیمتی ہے۔ آپ عزت والے ہیں، آپ کی طریقوں میں عزت ہے، آپ سراپا رحمت ہیں، آپ کے طریقوں میں رحمت ہے، آپ سراپا برکت ہی برکت ہیں، آپ کے طریقوں میں برکت ہی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، پچھنے خون نکلوائے، تو ایک صحابی کو آپ نے اپنا خون دیا کہ جاؤ ایسی جگہ چھپا کر آؤ جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ وہ باہر گئے خون لے کر اور سوچا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں چھپاؤ جہاں کوئی دیکھ نہ سکے، تو کیا کروں؟ انہوں نے پی لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی لیا۔ واپس آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کیا بھائی؟ کہ حضور ایسی جگہ چھپا کر آیا ہوں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا تم نے پی تو نہیں لیا؟ کہ حضور میں نے تو پی لیا۔ آپ نے فرمایا جس کے جسم میں نبی کا خون شامل ہو گیا اس کے جسم کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں بھائی وزیر صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، وکیل صاحب، جج صاحب، مزدور سے کوئی بھی ہو، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، وہ ہمارا رب اور مالک ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیسے؟ کہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ اب یہ محنت ہو تبلیغ میں کہ پورے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو، پورے گاؤں میں، بستی میں، شہر میں، دفتر میں، مارکیٹ میں، اذانیں ہوں، بازار بند، مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آجو آجو نماز کی طرف۔ کیوں؟ حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے، دکان میں نہیں ہے، دفتر میں نہیں ہے، پیسوں میں نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ باندھو، سر جھکاؤ، ماتھا ٹھکاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، اس میں کامیابی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، فجر میں اضافہ کیا، نماز بہتر ہے کس سے؟ اٹھ جاؤ۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ نماز زندہ ہو۔ جس کی ایک نماز چھوٹی جیسے گھر بار تباہ ہو گیا۔ فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ نماز میری آنکھوں کی ہمارا مزدور فجر میں مسجد میں ہو، ہمارا وزیر فجر میں مسجد میں ہو، ہمارا غریب فجر میں مسجد میں ہو، ہمارا دکاندار، یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے۔ نماز نماز نماز۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، اور کب بند ہوتا ہے؟ کب بند ہوتا ہے بھائی؟ جب نماز کھڑی تو طواف بھی آج دکان بند ہوتی ہے کیوں جی؟ کھیل بند ہوتا ہے؟ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ ہر مسلمان نماز پر آئے، رمضان آئے تو روزہ رکھے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کا حکم ہے روزہ، گرمی ہو سردی ہو، چھوٹا دن ہو بڑا دن ہو، کوئی نہیں، ہم تو اللہ کے حکم کو دیکھیں گے۔ رمضان میں روزے کا شوق آئے، ہاں پیسہ دیا اللہ نے، حج پہ جائے، اللہ کے گھر جائے، احرام باندھے شوق سے، ذوق سے، جذبے سے، ہاں زور سے کیا کہے؟ احرام باندھ کر کیا پڑھنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں۔ فرما بردار نوکر ہو نا، تو جب اس کا مالک اس سے بلایا کہتا جی سر جی سر جی سر جی سر، حاضر 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 حاضر۔ فرما بردار بیٹا ہو، ابا بلائے تو بھاگ کے جاتا جی ابا جی جی ابا جی جی ابا جی۔ تو بندہ کیا کہے گا اللہ کو؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، مال ہے زکوٰۃ دیں۔ ہاں یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی، نماز زندہ ہو، پھر نماز کو شاندار بنائے۔ نماز کو کیا بنائے بھائی؟ خوبصورت۔ نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو۔ ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کون سن رہا ہے؟ کس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں؟ کس کے سامنے ماتھا ٹھکا رہے ہیں؟ نماز خوبصورت ہو، دھیان کے ساتھ ہو، دھیان کے ساتھ ہو، آداب کے ساتھ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ صرف چور نہیں ہے بلکہ بدترین، بہت بڑا چور ہے کہ نماز میں سے چوری کیسے کرے گا؟ کہ اس کا رکوع صحیح نہ کرے، اس کا سجدہ صحیح نہ کرے۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ یہ بیان، یہ شب جمعہ، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ چارواں، یہ محنت ہے کہ کیسے ایمان مضبوط ہو، نماز زندہ ہو، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ ہر مسلمان میں کیا پیدا ہو جائے بھائی؟ بولو بھائی، ہم مسلمان ہیں تو اسلام کو سیکھنا ہے۔ دکاندار دکان کے مسائل کو سیکھے، زمیندار زمینداری کے مسائل کو سیکھے، ہمارا مالدار مال سے متعلق احکام کو سیکھے، ہمارا وزیر وزارت سے متعلق احکام کو سیکھے، ہمارا وکیل وکالت سے متعلق احکام کو سیکھے، ہمارا ڈاکٹر ڈاکٹری سے متعلق شریعت کیا کہتی ہے، شریعت اسلام اللہ کا حکم کیا ہے۔ ہمیں تو ہر چیز میں دیکھو، بسم اللہ پڑھ کر چھری چلائی بکرے کے گلے پہ تو بکرا حلال، اور بسم اللہ پڑھ کر چھری چلائی بکرے کے پیٹ پہ تو بکرا کیا ہو گیا؟ حرام۔ کیوں؟ طریقہ غلط ہو گیا، طریقہ غلط ہو گیا۔ ہمیں ہر چیز میں شریعت کو دیکھنا ہے، ہمیں ہر چیز میں اللہ کا حکم دیکھنا ہے، ہمیں ہر چیز میں نبی کا طریقہ دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے، ایک حرام کا لقمہ ہے تو 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایک حرام کا لقمہ۔ اب کاروبار سے متعلق اللہ کے احکام کیا ہیں، سیکھنے پڑیں گے بھائی۔ اس لیے تبلیغ میں کہہ رہے ہیں گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، ہمارا مالدار تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، ہمارا مزدور تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، ہمارا ڈاکٹر تعلیم کے حلقے میں بیٹھے، ہمارا غریب تعلیم کے اعمال کے فضائل کو سنیں تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو۔ اعمال کا کیا پیدا ہوگا؟ آج مال کا شوق ہے، چیزوں کا شوق ہے، اعمال کا شوق نہیں ہے۔ حالانکہ زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی کس سے بنتی ہے بھائی؟ اعمال سے۔ کامیابی کا تعلق مال سے ہے کہ اعمال سے ہے؟ بولو بھائی،
اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ ہے کہ اعمال والوں کے ساتھ ہے؟ مرنے کے بعد مال ساتھ جائے گا کہ اعمال ساتھ جائیں گے؟ تو شوق کس کا ہونا چاہیے؟ کس کا ہونا چاہیے؟ ہاں، اللہ نے مال سب کو دیا کہ اعمال سب کو دیے؟ بولو بھائی، ہر آدمی مالدار بن سکتا ہے اور ہر آدمی دیندار، ہر آدمی اعمال والا بن سکتا ہے۔ یہ میرے تو رہی عمل کا شوق ہے، کیسے تعلیم کے حلقے زندہ ہوں، اعمال کے فضائل کو سنا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ، اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ مغرب میں پڑھ لیا اور فجر تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ واہ واہ۔ آپ نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، کیا کہا؟ فرض نماز کے بعد کیا پڑھے گا؟ تو فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں گئے، مرتے ہی سیدھا۔ آسان بھائی، عمل زندگی میں اعمال لے کر آئے، اعمال سے مسئلے حل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا شام تک کی جو اس کی حاجتیں ہیں، جو اس کی ضرورتیں ہیں، وہ اللہ اس میں اس کی کیا ہے مدد کریں گے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے۔ اب سورہ یاسین پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پر فاقہ نہیں آئے گا۔ عمل عمل عمل، موقع موقع کے اعمال دیے، صبح کے شام کی دعائیں دی ہیں۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں بھائی؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ؟ پھر کس سے مانگنا چاہیے؟ صبح کس سے مانگیں؟ شام کس سے مانگیں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کس سے مانگو؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کس سے مانگو؟ سواری پر سوار ہوتے ہوئے کس سے مانگو؟ دعائیں ہیں موقع موقع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 7 مرتبہ پڑھے فجر کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ، اب مغرب تک کے جتنے کام ہیں، شام تک کے جتنے کام ہیں، اللہ ان کاموں میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کون کافی ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک صحابی کو دیکھا، فرمایا تم پریشان لگ رہے ہو۔ عرض کیا جی ہمیں پریشان ہوں، پریشانیاں ہیں، قرضے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ پریشانیاں دور ہو جائیں، قرضے ادا ہو جائیں؟ دعا بتائی، عمل بتایا کہ جی بتائیں۔ فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ وہ صحابی فرماتے میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ عمل بتایا، دعا بتائی۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔ کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اگر یہ دعا پڑھی ہوتی نا بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔ ہماری حفاظت دعاؤں سے ہے، ہمارے مسئلوں کا حل دعاؤں سے ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ بھائی یہ جو ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں بھائی یہ بہت نامناسب بات ہے، بہت نامناسب بات ہے بھائی۔ یہ درمیان میں سے اٹھ کے جانا، اتنے لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے جانا، توبہ۔ یہ درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے۔ یہ شیطان جو ہے نا، شیطان یہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔
جب بیان ہو جاتا ہے نا آدھا پونا گھنٹہ تو شیطان کیا کہتا ہے؟ چلو بھائی چلے چلو. شیطان چھیڑتا رہتا ہے. شیطان کیا کرتا رہتا ہے؟ اور جب کوئی ایک دو کھڑے ہوتے ہیں نا تو شیطان کہتا ہے تو بھی پیچھے پیچھے نکل جائے اس کے. اچھا یہ نہیں کہ بہت ضروری کام ہوتا ہے. اکثر کو کیا کام ہوتا ہے؟ بس کہتے چلو چلو بس. تو یہ سب سے گزارش ہے بھائی درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا کو انشاءاللہ آخر تک بیٹھنا ہے. درمیان میں سے اٹھ کے جو کو بات بتائیں کیا بات ہو رہی تھی. ہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے. نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے. جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑے، نہ صبح چھوڑے نہ شام چھوڑے، تو ہمارے لیے وہ دعا ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے؟ پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ بچوں کو سکھانی چاہیے نہیں سکھانی چاہیے؟ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے؟ کیا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام. ہمارے مسئلے اللہ نے حل کرنے، ہم نے نہیں کرنے. حکومتوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسائل حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خوشیاں دینے والا اللہ ہے. حالات بنانے والا اللہ ہے. پریشانیاں ختم کرنے والا اللہ ہے. مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ ہے. ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ کس کے سامنے جھکنا ہے؟ ہمیں تو اللہ کو ساتھ لینا ہے. اعمال کا اہتمام، نماز، دین کو سیکھنا، قرآن کی تلاوت. ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے. گھر گھر قرآن ہو، بچہ قرآن پڑھے، ابا قرآن پڑھے، بیٹا قرآن پڑھے، بیٹی قرآن پڑھے، دادا قرآن پڑھے، ہمارا وزیر قرآن پڑھے، ہمارا وکیل قرآن پڑھے، ہمارا ڈاکٹر قرآن پڑھے، ہمارا مالدار قرآن پڑھے، ہمارا مزدور قرآن پڑھے، ہمارا جھونپڑے والا قرآن پڑھے، دادی اماں قرآن پڑھے، نانی اماں قرآن کی تلاوت. رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، خیریں ہیں. گھروں سے نحوستیں ختم ہوں گی، شیطانی اثرات ختم ہوں گے، شیطانی اثرات، پریشانیاں ختم ہوں گی. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو نیت باندھی اور قرآن پڑھنا شروع کیا. گھوڑا بندھا ہوا تھا، بیٹا سو رہا تھا تو گھوڑا بھٹکنے لگا جیسے اسے کچھ نظر آ رہا ہے. یہ پریشان ہو گئے. یہ قرآن پڑھے گھوڑا بھٹکے، یہ قرآن پڑھے گھوڑا بھٹکے. جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا؟ آسمان کی طرف ایک نور ہے، نور سفید بادل کی طرح. کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے. اور آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا. اوجھل ہو گیا آنکھوں سے. صبح کو جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور رات عجیب معاملہ ہوا. میں نے قرآن پڑھا، میرا اونٹ بھٹکا. جب میں نے سلام پھیرا تو ایک بادل تھا، سفید نور تھا، آسمان کی طرف اٹھ گیا. یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے. یہ محنت ہو رہی، گھر گھر قرآن زندہ ہو، تلاوت زندہ ہو، ذکر زندہ ہو، سب کے ہاتھ میں تسبیح ہو. زبان پہ کس کا نام ہو؟ کس کا نام ہو؟ اللہ کا نام. زبان پہ کس کا نام؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سنو، دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے. اللہ کی فاذکرونی اذکرکم. اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ہم کس کو یاد کریں؟ ہمیں کون یاد رکھے گا؟ ہم کس کے تذکرے کریں؟ ہمارے تذکرے کون کرے گا؟ اللہ. واہ جی واہ. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی خوبصورت حدیث ہے، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں.
اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمارا مزدور مزدوری کر رہا ہو اور کیا پڑھ رہا ہو؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا. گاڑی چلا رہے ہیں اور کیا پڑھتے جا رہے ہیں؟ درود شریف پڑھ رہے ہیں. مستورات گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی، سالن پکا رہی، سبزی کاٹ رہی اور کیا پڑھ رہی زبان پہ؟ درود شریف. صلی اللہ علی النبی الامی، چھوٹا سا درود شریف. صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد، مختصر سا درود شریف. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو 10 مرتبہ صبح درود شریف پڑھے گا اور 10 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنا میرے لیے واجب ہوگی. یہ شوق پیدا ہو جائے ذکر کا، تلاوت کا، دعاؤں کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے مانگنے کا. زندگی آسان ہو جائیں گی. ان اعمال سے زندگی بنتی ہے. یہ اعمال اللہ نے مال نہیں دیا، اعمال دیے ہیں زندگی بنانے کے لیے، مسئلوں کے حل کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے. زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو کپڑوں سے نہیں بنے گی بھائی، گاڑیوں سے نہیں بنے گی، ٹائل پتھر سے نہیں بنے گی، زیور فرنیچر سے نہیں بنے گی. زندگی خوبصورت بنے گی کیسے؟ اعمال اچھے بناؤ، اخلاق اچھے بناؤ بھائی. اخلاق نرمی نرمی نرمی، معاف کرنا سیکھو بھائی، غصے کو پینا سیکھو بھائی، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھو بھائی، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، دل میں بغض نہ رکھو، کھوٹ نہ رکھو، لوگوں کی اچھائیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں. ہماری نظر خوبیوں کی طرف جائے. گلاب کا پودا، کہتے ہیں گلاب کا پودا، گلاب کے پودے پہ گلاب کے پھول زیادہ ہیں کہ کانٹے زیادہ ہیں؟ کیا زیادہ ہے؟ کیا کہتے ہیں، گلاب کا پودا یا کانٹوں کا پودا؟ حالانکہ زیادہ کیا ہے؟ اچھا گلاب لگتا ہے سال میں 2-3 مہینے اور کانٹے لگتے ہیں پورا سال. کانٹے لگتے ہیں. شہد کی مکھی آ کے کس پہ بیٹھتی ہے؟ کانٹے پہ. عقل مند آدمی کس کو توڑتا ہے؟ کانٹے کو. ہاں خوبیاں دیکھو. کیا دیکھو؟ لوگوں کی خامیاں نہ دیکھو بھائی. کس کے تذکرے کرو؟ کس کے؟ خوبیوں کے. لوگوں کی خوبیاں دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا. آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے. حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. کیوں بھائی؟ کیوں نہ پڑھائیں؟ جنازہ کیوں نہ پڑھائیں؟ کہ حضور انہو رجل فاسق، یہ فاسق فاجر آدمی ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. یہ ایسا ہے ویسا ہے، یوں کیا وہ کیا، اب جنازہ مت پڑھائیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے. حضور میں نے دیکھا ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے. اللہ کے راستے میں. اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور پھر دفن بھی کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. ہاں اچھائیاں دیکھو بھائی، خوبیاں دیکھو بھائی، خامیاں نہ دیکھو. رشتوں کو ملانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. کیا کرے بھائی؟ رشتوں کو ملاؤ، رشتوں کو ملاؤ. چچا، ماموں، تایا، خالہ، بہن، پھوپھی، آپس میں پیار سے محبت سے رہو. رشتوں کو ملاؤ، توڑو نہیں، توڑو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. قطع رحمی کرنے والا جنت میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا
ایک مجمع بیٹھا ہوا تھا، فرمایا جو آدمی قطع رحمی میں مبتلا ہے اٹھے یہاں سے اور نکل جائے. کیوں؟ ہم دعا مانگنے لگے ہیں، اور جس مجمع میں قطع رحمی کرنے والا بیٹھا ہو اس پورے مجمع کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور جو قطع رحمی میں خود مبتلا اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مغفرت کا مہینہ، شب قدر مغفرت کی رات ہے، لیکن 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوتی. 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہونی. ایک شراب پینے والا، اس کی کوئی مغفرت نہیں. ایک ماں باپ کا نافرمان، اس کی کوئی مغفرت نہیں. تیسرا قطع رحمی کرنے والا، رشتے توڑے ہوئے، اس کی کوئی مغفرت نہیں. چوتھا دل میں کینہ رکھنے والا، کھوٹ رکھنے والا، اس کی بھی کوئی مغفرت نہیں. دل میں دشمنی رکھی ہوئی ہے، اس کی کوئی مغفرت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں. کیوں بھائی سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ کیا فرمایا حضور نے؟ میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، روزے سے افضل چیز بتاؤں، صدقے سے افضل چیز بتاؤں. روزے سے افضل، صدقے سے افضل، نماز سے افضل. صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں نہیں؟ بتائیں. آپ نے فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا، محبت سے رہنا، صلح کر کے رہنا، یہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بھی افضل. اور فرمایا یہ آپس کا توڑ، یہ آپس کی دشمنیاں، یہ آپس کا بغض، نفرتیں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ موڑ کے رکھ دیتا ہے نیکیوں کو، جیسے اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے. یہ آپس کا توڑ، یہ عداوت اور بغض، یہ نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتی ہے، نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتی ہے. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، او بھائی اخلاق اچھے بنا لو، او بھائی کمائی پاکیزہ بناؤ. برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے. برکت کس میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی باتیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں 6 کام تم کر لو، جنت کا ضامن میں ہوں، میں تمہیں جنت میں داخل کروا دوں گا. 6 کام کر لینا. کیا؟ بات کرو تو سچ بولو، بات کرو تو جھوٹ نہ بول. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. ایمان والا جھوٹ نہیں. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو بولو بھائی پورا کرو، امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، کسی پہ ظلم نہ کرنا. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. فرمایا یہ 6 کام تم کر لو، جنت کا ضامن میں ہوں تمہارے لیے. 6 کام تم، جھوٹ نہیں بول، وعدہ خلافی نہیں کر. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے، اللہ کی ماننی ہے. ہم نبی کو ماننے والے تو نبی کی ماننی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، کیا کر رہے بھائی؟ وضو فرما رہے. چند صحابہ جھپٹ کر وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے، نیچے نہیں گرنے دیتے، اپنے جسم پر، چہرے پر مل لیتے. آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ان کا جواب سنو. انہوں نے کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں. اس میں آپ نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے
تو بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اور اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا، اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا۔ محبت کا تقاضا اطاعت ہے، محبت کا تقاضا اتباع ہے، محبت کا تقاضا بات کو ماننا ہے۔ وضو کا پانی جسم پر مل رہے ہیں، کیوں کر رہے بھائی؟ ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے۔ اچھا محبت ہے تو کیا کرو؟ بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا۔ میرے بھائیو، تبلیغ یہ کیا ہے؟ محنت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی۔ اب دین کی محنت، دین کو پھیلانا، سب سے توبہ کروانا۔ بھائی یہ ساتھی اٹھ کے جا رہے، کیا ہوا؟ پتہ کرو گے کیا ہو گیا بھائی؟ یہ گڑبڑ، شیطان گڑبڑ کر رہا ہے۔ کیا کون گڑبڑ کر رہا ہے؟ شیطان۔ بھائی ساتھیوں سے گزارش ہے بھائی، یہ کون سا کچھ 2 گھنٹے کا بیان ہو گیا؟ تشریف رکھے بھائی ساتھی، دیکھو بھائی کوئی لمبا بیان نہیں گر رہا ہے، دعا کرا دے نہیں بھائی، ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں۔ تو تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کروائی، سب سے کیا کروائیں بھائی؟ کسی کے 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، کھرب گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ شیطان دشمن ہے۔ ہمارا دشمن کون ہے بھائی؟ شیطان ہے۔ ہمیں مسجد سے دور رکھتا ہے، دین سے دور رکھتا ہے، دین کے کاموں سے دور رکھتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتے ہی رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے ہی رہوں۔ تبلیغ کیا؟ نکلو بھائی، پھرو گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر، گلی گلی، سب سے توبہ کروانا۔ او بھائی توبہ کر لو، او بھائی توبہ کر لو، آج وقت ہے توبہ کریں، توبہ کروائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو توبہ کرو تاکہ فلاح کو پہنچو۔ توبہ کا معنی لوٹ آؤ، مسلمانوں لوٹ آؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، اعمال کی طرف، حیا کی طرف، شریعت کی طرف، نبی والی زندگی کی طرف لوٹو لوٹو۔ ایک بزرگ تھے اللہ والے، گاؤں کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے۔ کسی نے کہا حضرت کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا ان گاؤں والوں کی منت کر رہا ہوں، خوشامد کر رہا ہوں، توبہ کر لو توبہ۔ یہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ تو توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ توبہ کرنے کے لیے۔ کچھ عرصے بعد دیکھا تو قبرستان کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت آج کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا جتنے یہ قبروں میں پڑے نا یہ سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب اللہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج وقت ہے۔ بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا، دیکھو یہ زندگی چھوٹی سی ہے، یہ زندگی کیا ہے بھائی؟ ختم ہو جانی ہے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے 100 سال پہلے جو زمین پر تھے کہاں ہیں اب؟ زمین کے 200 سال پہلے جو زمین پر تھے کہاں ہیں؟ بڑے بڑے بدماش بھی تھے، پہلوان بھی تھے، سردار بھی تھے، بڑے بڑے مالدار، سب مر گئے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، پھر زمین کے نیچے۔
آج زمین پر چل رہے ہیں پھر دفن ہو جائیں گے. آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے اور پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے ہیں. اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ کون ڈالتا ہے بھائی؟ اپنے. اور کیا ثواب سمجھ کر ڈالتے ہیں. کیا سمجھ کر ڈالتے ہیں؟ ہاں سب آؤ بھی آؤ جاؤ اور مٹی ڈالو مٹی ڈالو. اور پہلی مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ منہا خلقناکم. اور دوسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ وفیہا نعیدکم. اور تیسری مٹھی ڈالو تو کیا پڑھو؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے تو پیدا کیا اور اسی میں لوٹانے والے ہیں اور پھر اسی سے اٹھایا جائے گا. تو بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا پیارے بچوں سنو کہانی. ایک تھا راجا ایک تھی رانی دونوں مر گئے ختم کہانی. دونوں مر گئے ختم کہانی. یہ سب کی کہانی ختم ہونے والی ہے. یہ سب کی کہانی ختم ہونے والی ہے. عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے, اپنی حیثیت کو پہچانے, اپنی ذمہ داری کو پہچانے. وقت تھوڑا ہے کام زیادہ ہے. وقت تھوڑا ہے کام زیادہ ہے. حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں, کل بدلہ ہوگا عمل نہیں. بدلہ ہوگا عمل نہیں. آج وقت ہے, آج وقت ہے بھائی. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے بھائی, ایک ایک ساتھی ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے, ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتا ہے, ہزاروں کے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی صلاحیتیں دین کے پھیلانے پر لگائیں, جن کی صبح اور شام اللہ کے دین کو لے کے پھرنے میں, اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہیں, جو لوگوں سے توبہ کروا رہے ہیں, جن کی فکر مسجدیں آباد ہوں, گھروں میں اعمال زندہ ہوں, اخلاق زندہ ہوں, حیا زندہ ہو, نبی والا طریقہ زندہ ہو, نبی والے اعمال زندہ ہوں. مسلمان اسلام پر آ جائیں, چائنا والے جہنم سے بچیں, چائنا والے اسلام میں آئیں, امریکہ والے اسلام میں آئیں, سارا یورپ اسلام میں آ جائے. یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ منظر قائم ہو جائے کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں, قوموں کی قومیں اسلام میں آ رہی ہوں, ملکوں کے ملک اسلام میں آ رہے ہوں. یہ نبی کا غم ہے, یہ نبی کی فکر ہے, یہ نبی کی سوچ ہے کہ سارے جہنم سے بچیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں. عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں. آپ نے دعا کی اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما, اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ اللہ عائشہ کی مغفرت فرما. حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی. آپ نے فرمایا عائشہ میری دعا بہت پسند آئی. عرض کیا جی ہاں, آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی, میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں. نبی کے غم کو اپنا غم بنا, نبی کے غم کو اپنا غم. کیا کپڑوں کا غم, جوتوں کا غم, کھانوں کا غم, زیور کا غم, فرنیچر کا غم, جہیز کا غم, تنخواہ کا غم, جائز نہیں. ہمارا غم نبی والا غم ہو, نبی والا غم. سارے انسان جہنم سے بچ جائیں, سارے انسان جنت میں چلے جائیں, اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے, اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا ہے. اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے, اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کریں گے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا. ہمارے مسئلے اللہ حل کرے گا, ہم دین کا کام کریں. لوگ کہتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں پھر دین کا کام کریں. او بھائی ہم دین کا کام پہلے بیج ڈالیں گے تو فصل ہے, بیج ڈالیں گے تو دین کی محنت کریں گے تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. اللہ کی مدد سے مسئلے حل ہونے ہیں, گھریلو مسئلے, کاروباری مسئلے, ملک کے مسئلے, عوام کے مسئلے, حکمرانوں کے مسئلے, عالم کے مسئلے, سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ توبہ ہے. توبہ کرنا, توبہ کروانا, توبہ کرنا, توبہ کروانا, توبہ کرنا, توبہ کروانا.
یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ سروزہ، یہ مشورہ، یہ گشتیں، یہ روزانہ کی محنت، اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے، کتنوں کی زندگی کا بدلنا چھپا ہوا ہے۔ ایک ایک کی فکر کریں، مسجدیں آباد ہوں، 100% مسجدیں آباد ہوں، اذان پہ بازار بند ہوں، فجر میں مسجدیں بھری ہوئی ہوں، ہمارے گھروں میں سیکھنے، ہماری مسجدوں میں سیکھنے سکھانے کی فضا ہو، ذکر اور تلاوت کی فضا ہو، مسجدوں میں لوگ آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، آ رہے ہوں، جا رہے ہوں۔ یہ کام ہے بھائی، ایک ایک کی فکر، ایک ایک کی منت، خوشامد، پھرنا گاؤں گاؤں، بستی بستی، پورے عالم کی فکر، پورے شہر کی فکر، پورے محلے کی فکر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا، ایک صحابی کو فجر میں نہیں دیکھا، ان کے گھر گئے پتہ کرنے تو پتہ لگا، ان کی والدہ نے کہا وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ساری رات سوتے رہتے، فجر مسجد میں پڑھ لیتے، یہ زیادہ بہتر تھا۔ محلے کی بھی فکر کی اور پھر دور سے دور کی فکر کی۔ عجیب قصہ آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص شام کے علاقے کا، شام میں رہنے والا، وہ کبھی کبھی مدینے آتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا، تو کچھ عرصہ ہوا نظر نہیں آیا۔ اب پتہ کیا، یہ فکر کرو، ایک ایک کے بارے میں فکر کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فلاں ایک آدمی تھا، اب کبھی نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے جواب دیا حضرت وہ راستے سے پھٹک گیا، اور راستے سے ہٹ گیا، اور برائیوں میں پڑ گیا، اور شراب تک کا عادی ہو گیا۔ اچھا، اوہو، یہ نہیں فرمایا دفع کرو، مرنے دو، جائے جہنم سے، ہمیں کیا پڑی؟ نہیں 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 نہیں، فوراً قاصد کو بلایا، خط لکھوایا کہ جاؤ اس کو دے کر آؤ، اور اسی کے ہاتھ میں دینا، کسی اور کو نہ دینا، جب نشہ اتر جائے پھر دینا۔ اب اس نے خط کھولا تو کیا لکھا ہوا تھا؟ ایک بندے کے لیے بھیجا ہے مدینے سے شام تک آدمی، ایک آدمی کی فکر کی۔ خط کھولا تو کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ خط ہے عمر کی طرف سے، تو فلاں بن فلاں کے نام میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ آیت لکھی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ السلام علیکم۔ یہ خط تھا، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور بڑی سخت پکڑ والا ہے، اور طاقت و قدرت والا ہے، اور وہی بندگی کے لائق ہے، اور جانا اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا حضرت عمر نے مجھے امید بھی دلائی ہے، اگر تو معافی مانگے گا تو معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو قبول کرنے والا ہے، اور ڈرایا بھی ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جانا تو اسی کے پاس۔ اور پکی سچی توبہ کر لی۔ قاصد نے آ کے بتایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تمہیں پتہ لگے اپنے کسی بھائی کے بارے میں کہ وہ راستے سے ہٹ گیا ہے، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اس کے لیے دعا مانگو، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، یعنی تانے نہ مارو، طنز نہ کرو، اس کو حقیر نہ سمجھو۔ بھائی یہ تبلیغ ہے، بھائی یہ تبلیغ ہے کہ کی فکر کرنا، یہ اصل کام ہے ہمارا۔ بھائی مسلمان بھول گیا ہے، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پیسہ کمانے میں لگ گئے، پیسے کی دوڑ لگ گئی۔ نہیں نہیں نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری جان اسلام کے لیے، ہمارا مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے۔ یہ زندگی نعمت ہے، یہ صحت نعمت ہے، یہ وقت نعمت ہے، اس ماحول میں آنا نعمت ہے، ان باتوں کا کہنا سننا نعمت ہے، یہ تبلیغ کا کام نعمت ہے، یہ پیغام کان میں پڑ رہا ہے نعمت ہے، نعمت، اس کی قدر کریں،
اس کام میں آگے بڑھیں، مسجد کو وقت دیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، روزے کی جماعتیں نکلیں، چلے 3 چلے کی جماعتیں نکلیں، مسجدیں آباد ہوں، 100% لوگ نمازی بنیں، گھروں کے اعمال زندہ ہوں، مسجدوں کے اعمال زندہ ہوں، فضا بنے پورے کوہاٹ میں، پورے پاکستان میں کہا جائے اگر کسی نے دین سیکھنا ہے جاؤ کوہاٹ کی مسجدوں میں چلے جاؤ، اگر بازار کا دین سیکھنا ہے تو کوہاٹ کے بازار جا کے دیکھ لو، اگر تم نے ماحول دیکھنا ہے نماز کا جاؤ کوہاٹ کے بازار میں جاؤ، دیکھو اذان پہ کیسے بازار بند ہوتا ہے، دیکھو فجر میں کیسے مسجدیں بھرتی ہیں، ماشاءاللہ اچھی فضا ہے، لیکن اور بہتر بنا نہیں، اذان پہ بازار بند ہونے چاہیے، فجر میں مسجدیں بھرنی چاہیے، مسجدوں میں سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے، جماعتیں آ رہی ہوں، جماعتیں جا رہی ہوں، اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہوں، گھروں میں اعمال کی فضا بنی ہوئی ہو، گھروں میں اعمال کی فضا بنی ہوئی ہو، گھروں میں قرآن کی فضا ہو، ذکر کی فضا ہو، دعاؤں کی فضا ہو، جماعتیں جا رہی، جماعتیں آ رہی، جماعتیں جا رہی، بھائی جا رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، بھائی جا رہا ہے، ابا جا رہے ہیں، چلہ 3 چلے، سال 7 ماہ، یہ کام ہے بھائی، اس محنت سے دین زندگیوں میں آئے گا، اس محنت سے دین آئے گا، دین ہوگا تو امن ہوگا، دین ہوگا تو محبتیں ہوں گی، دین ہوگا تو خوشیاں ہوں گی، دین ہوگا تو ماں باپ آپس میں محبتیں، اولاد فرما بردار بنے گی، اولاد فرما بردار بنے گی، دین ہوگا تو رشوت ختم، سود ختم، دھوکہ ختم، ظلم ختم، بے حیائی ختم، ایک دوسرے کی عزت اور احترام، دین ہوگا تو امن ہی امن ہوگا، دین ہوگا تو دنیا بھی جنت، دین ہوگا تو موت آسان، پھر قبر آسان، پھر قیامت آسان، پھر ہمیشہ کی جنت ملے گی، وہاں دودھ کی نہریں، اللہ فرما رہے ہیں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، انبیاء سے ملاقات ہوگی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے بھائی، آج وقت ہے بھائی، کام نہیں ختم ہوتے اور آدمی، آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں میرے پاس کیا، اور قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں۔ اور بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ سارے کام کرنے ہیں، ہاں لیکن ابھی میں کون سا مرنے لگا ہوں، ابھی میں کون سا، ابھی تو میری بڑی لمبی زندگی باقی ہے، کر لیں گے، ابھی کون سا مرنے لگا ہوں۔ اور قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا مرنے لگا ہوں۔ مرنے والے بوڑھے نہیں، جوان بھی ہیں، بیمار نہیں، تندرست بھی ہیں، غریب نہیں، امیر بھی ہیں، فارغ نہیں، مصروف بھی ہیں۔ مسجد میں اعلان ہوا، اعلان یہ واقعہ ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، مغرب میں جنازہ ہوگا، جنازہ آیا تو 2 جنازے، کسی نے کہا صبح اعلان سنا تھا مغرب میں جنازہ ہے، یہ تو جنازے 2 آ گئے، دوسرا کس کا آ گیا ہے، انہوں نے کہا دوسرا اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گیا، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے۔ کہ جتنا مجمع بیٹھا ہے وہ بھائی سب نیت کرے دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے بھائی، اپنے مقام پر وقت دینا ہے بھائی، سب سے توبہ کروانی ہے تو انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے، گھروں کے اعمال زندہ کرنے ہیں، اس کام کو ترجیح دینی ہے، اس کام کو مقدم کرنا ہے، نیت کریں اور پھر دعا مانگیں، اے اللہ میں اس کام کی توفیق عطا فرما، اے اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اے اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ میں اس کام پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ میں اس کام کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ مانگنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا بھائی، نیت کریں، دعا مانگیں، کوشش کریں، کوشش کریں، کوشش کریں، چلہ ہے، 4 ماہ ہیں، 3 دن ہیں، روزانہ مسجد کو وقت ہے، روزانہ مسجد کو وقت ہے، 2.5 گھنٹے ہیں، 3 گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے ہیں، 5 گھنٹے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے، گشتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، زندگی کو قیمتی بنائیں، بڑی قیمتی زندگی ہے، دوبارہ نہیں ملنی، دوبارہ نہیں ملنی۔
کتنے لوگ ہیں سورج کا طلوع دیکھتے ہیں غروب نہیں دیکھ پاتے. درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں, ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. ہاں؟ کتنوں کا کفن بازار میں آ چکا ہے, انہیں پتہ نہیں, انہیں پتہ. ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک مریض کو دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ بچے گا نہیں, یہ چند دنوں کا مہمان ہے, جواب دے. اللہ کی شان, مریض ٹھیک ہو گیا اور ڈاکٹر مر گیا. کیا پتہ ہے, کیا پتہ ہے بھائی. ترتیب زندگی ٹھیک کریں. ٹھیک ہے بیان تو سنا, شب اجتماع میں تو آئے, سروزہ جو لگا تھا اجتماع میں, بھائی ترتیب زندگی ٹھیک کریں. کیا کریں, کیا کریں بھائی؟ ترتیب زندگی. یہ گھر کا وقت, یہ مسجد کا وقت, یہ قرآن کا وقت, یہ ذکر کا وقت, یہ تبلیغ کا وقت, یہ دکان دفتر کاروبار کا وقت. ترتیب زندگی ٹھیک کریں. بڑی قیمتی زندگی ہے, بڑی تیزی سے جا رہی ہے, دوبارہ نہیں ملنی. ہاں, جو دن گیا گیا, جو رات گئی گئی. اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں, اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں. خیر کی باتیں, جتنا مجمع یہاں آتا ہے خود نہیں آتا, کون لے کر آتا ہے؟ اللہ. یہ اللہ کی توفیق. یہ کس کے نام پر اکٹھے ہوئے؟ اللہ. کیا کریں, آگے بڑھیں, اس کی قدر کریں, اس ماحول کی, اس وقت کی, یہاں آنے کی. اللہ نے توفیق دی, آگے بڑھیں. 4 ماہ چلہ, 3 دن مسجد کو وقت, روزانہ کا مشورہ, گشتیں, ملاقاتیں, سب سے توبہ کروائیں, مسجد آباد کریں. اگر 2-3 نمازی بڑھ جائیں فجر میں, 2-3 نمازی ایک مہینے میں, تو سال میں کتنے بڑھے؟ 20, 25, 30. 2 سال میں 50, 60. 3 سال, 4 سال فجر میں مسجد بھری ہوگی. اگر 3-4 دکانیں بھی اگر مہینے میں بند ہونی شروع ہو جائیں اذان پہ, تو 1 سال میں, 2 سال, 3 سال سارا بازار بند ہو جائے. آپ اس منظر کو تصور میں لاؤ, فجر میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں, اذان پہ بازار بند ہو رہے ہیں, مسجدوں میں اعمال کی فضا بنی ہوئی ہے, جماعتیں جا رہی ہیں, آ رہی ہیں. اللہ کیا خوبصورت ماحول ہوگا بھائی. کتنا اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی, برکتیں آئیں گی, خیر. تو آج تک ہم سے جو اس کام میں غفلت ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگیں, اور جو بقیہ زندگی رہ گئی اس کے بارے میں عزم کر لیں کہ بقیہ زندگی کو دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. نیت زبان سے ہوتی کہ دل سے بات ہے؟ اور جب دل سے نیت ہوتی تو پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ کوشش بھی, دعا بھی, اور کوشش بھی. دعا بھی کرنی اور صرف کوشش, دعا نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں, صرف دعا 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 کوشش نہیں یہ بھی ٹھیک. کہ اللہ والے تھے نا, ایک آدمی آیا کہتا حضرت دعا فرمائیں میرے بیٹا ہو جائے, اور تھوڑی دعائیں مانگی. اگلے سال پھر آیا, حضرت دعا فرمائیں میرے بیٹا ہو جائے, پھر دعائیں مانگی. اگلے سال پھر آیا, حضرت دعا فرمائیں میرا بیٹا ہو جائے. انہوں نے کہا بھائی تمہاری شادی کب ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں شادی ابھی نہیں کی میں نے. دعا کریں, کیا کریں؟ اب یہ بہت سارے کیا کہیں, ہاں دعا کرو, کیا کہیں گے؟ دعا کرو مت, اور آپ کیا کرو؟ مولوی جمیل صاحب تھے نا رائے میں, وہ فرمایا کرتے تھے ہم تبلیغ میں لوگوں کو کام دے رہے ہیں. لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کام پر ڈال رہے ہیں. فرمایا کہ لوگ الٹا ہمیں کام پہ ڈال کے چلے جاتے ہیں, کہتے دعا کرو. ہمیں کام پہ ڈال کے چلے جاتے ہیں کہ آپ دعا کرو, اور آپ کیا کرو؟ دعا بھی ہے, کوشش بھی ہے, نیت بھی ہے, اور جو دل سے دعا مانگے گا نا وہ انشاءاللہ آگے. ایک آدمی نا بیت اللہ سے واپس آ رہا تھا حج کر کے یا پتہ نہیں عمرہ کر کے, تو اس نے دعا مانگی ہے, اللہ دوبارہ جلدی حاضری نصیب فرما, دوبارہ جلدی حاضری نصیب فرما.
جب وہ جدے پہنچا نا اس کی فلائٹ ہی کینسل ہو گئی، وہ دوبارہ مکے آ گیا، کہتا یا اللہ اتنی جلدی بھی نہیں کہا تھا میں نے، اتنی جلدی بھی نہیں کہا۔ جو دل سے مانگے گا انشاءاللہ قبول ہو جائے۔ یہ سب سے بہترین مصرف ہے زندگی، بڑی قیمتی زندگی جا رہی ہے، اور بڑا بہترین مصرف ہے زندگی کا یہ تبلیغ کا کام، اور اللہ نے چلتا ہوا کام دیا۔ ہمارے حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے تم لوگ شکر کرو تم تبلیغ کے اس زمانے میں ہو کہ جب استقبال کا زمانہ ہے، جب مرکز ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہیں، بڑے بڑے مرکز ہیں، بیانات ہیں، جماعتیں ہیں، سال 7واں استقبال کا زمانہ ہے۔ فرماتے تھے تم شکر کرو تمہیں تو پکی پکائی مل گئی۔ تمہیں کیا مل گئی؟ پکی پکائی۔ آج سے 40 سال پہلے جو مشقتیں مجاہدے، آج سے 50 سال پہلے جنہوں نے قربانیاں کی، مشقتیں مجاہدے، ابھی تو چلتا ہوا کام ہے بھائی، چلتا ہوا کام ہے۔ چلیں اس میں آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، جتنا کر رہے ہیں شکر کریں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں۔ وقت تھوڑا ہے اور کام، وقت تھوڑا ہے اور کام نہیں ختم ہوتے، اور آدمی یہ اصل کام، یہ اصل کام تو یہ چاہنا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جانا ہے، کون بچائے کہ تم بچو۔ جانا ہے تو تیاری کر کے جائیں، کام کر کے جائیں، کام کرتے کرتے جائیں، دعوت دیتے دیتے، ذکر کرتے کرتے، گشتیں کرتے کرتے، مشورہ کرتے کرتے، اللہ کے پیغام کو لے کے پھرتے پھرتے دنیا سے چلے جاؤ گا۔ جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال میں موت آئے گی، جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ یاد داری کے وقت زادن تو ہما خندہ بودن تو گریا، ہاں چناسی کے وقت مردن تو ہما گریا بودن تو خندہ۔ جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا، ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جا کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو بیوی نے کہا واہ حزنا واہ مصیبتا، ہائے افسوس مصیبت کے جدائی آن پڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت فرمایا واہ تربا غدا نلقى الاحبتا محمدا واصحابا، واہ واہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ کل میری حضور سے ملاقات ہوئی، میری صحابہ سے ملاقات۔ جانا ہے بھائی، تیاری کر کے جائیں، کام کرتے کرتے جائیں، کام کرتے کرتے جائیں۔ تو جتنے ساتھی بیٹھے ہیں بھائی، جتنا کر رہے تبلیغ کا کام، دین کا کام، اس پر شکر کریں اور نیت کریں کہ آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ کب؟ ہاں، شیطان پتہ کیا کہے گا؟ دیکھو غبارہ ہے نا، غبارہ، اس میں ہوا بھرو، ہوا بھرو، غبارہ پھول گیا، اور سوئی لگی تو جب بیان ہوتا ہے نا جذبہ بنتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جب تشکیل کا وقت آتا ہے تو شیطان سوئی مارتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی صاحب کی باتیں تو بہت اچھی ہیں پر ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے، انہیں کیا پتہ میرے کیا مسائل ہیں۔ شیطان نے سوئی مار، لوہا گرم ہے تو کیا کرو بھائی؟ چوٹ لگا۔ جن کے دیکھو مختصر سی تشکیل ہے، ساتھیوں نے اٹھ کے نہیں جانا بھائی، ساتھیوں سے گزارش ہے اٹھ کے نہیں جانا، مختصر تشکیل ہے۔ یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے، 4 ماہ نہیں لگے، 4 ماہ نہیں لگے، تو وہ ہمت کر کے بولو بھائی نقد 4 ماہ، نقد 4 ماہ۔ کون ہمت کرتا ہے بھائی؟ کھڑے ہو بھائی، کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں بھائی، نقد 4 ماہ، کھڑے ہو، ہمت کریں بھائی، نقد 4 ماہ، نقد 4 ماہ بھائی، نقد 4 ماہ بھائی، نقد 4 ماہ، ماشاء اللہ، اور ہمت کریں بھائی، نہ اور ہمت کریں، نقد 4 ماہ، چلو نقد چلا بھائی، 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 کریں ہمت بھائی، نقد چلا بھائی، نقد چلا 4 ماہ، نقد چلا 4 ماہ۔ جانا نہیں کسی نے بھائی، جانا نہیں کسی نے۔ اچھا آسان کرتا ہوں، آسان کرتا ہوں، 1 ہفتے تک نکلیں گے، جانا نہیں، جانا نہیں، جانے والوں کو بٹھاؤ بھائی، اس کو بٹھانا بھائی، یہ جانے والوں کو بٹھاؤ بھائی،
بھائی جانا نہیں کسی نے ابھی؟ ہاں، ایک ہفتے کے اندر اندر، چلو 2 ہفتے کے اندر اندر نکلیں گے چلہ 4 ماہ، وہ کھڑے ہو جاؤ. ایک ہفتے کے اندر اندر، 2 ہفتے کے اندر اندر چلہ 4 ماہ، جوڑ کی بات نہیں کر رہا میں بھائی، چلہ 4 ماہ، چلہ 4 ماہ، چلہ 4 ماہ بھائی، چلہ 4 ماہ بھائی، چلہ 4 ماہ. اللہ قبول فرمائے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے، اللہ سب کی رکاوٹوں کو دور فرمائے. یہ تشریف رکھے. اچھا آسان کام کرتا ہوں، آسان سی تشکیل ہے. 2 مہینے کے اندر اندر لگائیں گے 4 ماہ. جن کے 4 ماہ نہیں لگے، جن کے 4 ماہ نہیں لگے وہ ہمت کر کے کھڑے ہو بھائی. 1 مہینہ، 2 مہینے کے اندر اندر 4 ماہ لگائیں گے بھائی. 2 مہینے کے اندر اندر لگائیں گے بھائی. 2 مہینے کے اندر اندر 4 ماہ کے لیے نکل جائیں گے. چلو 3 مہینے کے اندر اندر نکل جائیں گے. چلو 4 مہینے کے اندر اندر نکل جائیں گے. 4 ماہ، 4 ماہ چلہ، 3 چلے تک 4 مہینے تک نکل جائیں گے. اللہ سب کو قبول فرمائے. تشریف رکھے. جانا نہیں، جانا نہیں، جانا نہیں، جانا نہیں، جانا نہیں، جانا نہیں کسی نے، جانا نہیں کسی نے. یہ جتنا مجمع آیا ہے نا، سب نیت کرو بھی روزانہ اپنی مسجد کو وقت دینا ہے انشاءاللہ. 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 8 گھنٹے، کم از کم کتنا بھائی؟ کم از کم کتنا بھائی؟ روزانہ مشورہ کرنا ہے، گشتیں کرنی، گشتیں کرنی. کوئی کرے نہ کرے، مجھے جڑنا ہے، مجھے سب کو جوڑنا ہے، مجھے سب کو جوڑنا ہے. پورے محلے میں پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، ہر مسلمان تک جانا ہے، ہر دکاندار تک جانا ہے. اس کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تو پکا عزم کریں، روزانہ وقت دینا ہے انشاءاللہ. گڑبڑ نہیں کرنی، گڑبڑ دیکھو سچی بات ہے. چلے والے 20 ہیں، 3 چلے والے 15 ہیں، سال 7 ماہ والے 10 ہیں، اور روزانہ جوڑنے والے، روزانہ جوڑنے والے. گڑبڑ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی نا. خروج کا ذہن کچھ نہ کچھ بنا ہے، مقام پر کام کرنے کا ذہن، مقام پر کام کرنے کا ذہن. یہ سارا مجمع نیت کرے روزانہ اپنی مسجد کو وقت دینا ہے انشاءاللہ. مشورے میں بیٹھنا ہے، گشتیں کرنی ہے، عمومی گشت، بیرونی گشت، خصوصی گشت کرنی ہے. مسجد کو وقت دینا ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے انشاءاللہ. پورے کوہاٹ میں کوئی بے نمازی نہ ہو. پورے کوہاٹ میں کیا ہو بھائی؟ یہ جذبہ ہو. آذان پہ بازار کیا ہو؟ آذان پہ دکانیں کیا ہو؟ ہاں، مسلمان ہیں. اور اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے بھائی؟ اب یہ سارے اعمال کی توفیق کون دے گا ہمیں؟ استقامت کون دے گا بھائی؟ نکلنے کی توفیق کون دے گا؟ نفس کے شر سے کون بچائے گا؟ شیاطین کے شر سے کون بچائے گا؟ ہماری ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ تھوڑا کہ زیادہ؟ دعا مختصر ہو کہ لمبی؟ کبھی کبھی کے بار بار؟ ایک بار کے کئی بار؟ سب کس سے مانگے؟ کتنی دیر؟ آدھا گھنٹہ. کتنی دیر بھائی؟ کبھی کبھی پون گھنٹہ، کبھی کبھی 1 گھنٹہ. اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرمائے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے. 4 ماہ لگ گئے، چلے لگ گئے، سال 7 ماہ، سال 7 ماہ، سال 7 ماہ. وہ ہمت کر کے کھڑے ہو بھائی. سال 7 ماہ بھائی، سال 7 ماہ بھائی. چلو ایک رائمنڈ کے چلو اجتماع تک نکل جائیں گے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. جی نومبر تک نکل جائیں گے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. جی سال 7 ماہ. اللہ سب کو قبول فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، جان مالوں کی برکت عطا فرمائے. اندرون ملک سال، اندرون ملک سال بھائی. اللہ کے پیغام کو لے کے پھریں، گاؤں گاؤں، بستی بستی. گرمی بھی آ رہی، سردی بھی آ رہی، بارشیں بھی آ رہی، عیدیں بھی آ رہی، رمضان بھی آ رہا ہے. اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرمائے. اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے. اللہ سب کی نسلوں کو قبول فرمائے، خاندانوں کو قبول فرمائے. اللہ سب کی جھولیوں کو رحمت سے بھر دے. بھائی انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں دیں گے، بہت تھوڑے وقت میں آپ کو، لیکن جیسے بتایا گیا کوئی اٹھ ہی نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے مختصر وقت میں. ایک تو نقد جیسے بتایا گیا، ابھی ہمارا اس سال اجتماع نہیں ہے، یہ جوڑ ہے، پیر کے دن جانا ہے. تو جوڑ سے جہاں کے پوری جماعت